اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان عبادت کیا ہے؟ یعنی جس کے کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی وقت خرچ نہ ہو، کوئی مال خرچ نہ ہو، جان نہ خرچ ہو، ایسی آسان عبادت کون سی؟ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خاموش رہنا ہے، وہ خاموش رہنا۔ من سماتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ اب بتائیں، خاموش رہنے پر کیا پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ خاموش رہنے پر کیا جان لگتی ہے؟ بولنے پر تو جان لگتی ہے، خاموش رہنے پر تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو خاموش رہا، خاموش رہنا سب سے آسان عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان پیش ہوگا، وہاں افعال بھی اللہ کی بارگاہ میں ثابت ہوں گے، اقوال بھی ثابت ہوں گے۔ جو ہم بولتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ ہم کیا بولے، کیسا بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسان عبادت یہ ہے کہ خاموش رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جن کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھتا رہا اور پھر 2-3 دفعہ اپنا سر ہلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اس فعل پر دیکھ کر حیران ہوئے۔ فرمایا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے آسمان پر غور سے دیکھا اور پھر فرشتوں پر مجھے تعجب ہوا۔ جو فرشتے لکھے جا رہے ہیں، پھر اس سے زیادہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوا جو انہیں چین لینے ہی نہیں دیتے، اور جو بولتے رہتے ہیں اور لکھواتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا کہ یہ کیا؟ فرمانے لگے کہ اسی کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دے، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہمارے جس عضو سے ہوتی ہے وہ زبان اور آنکھ ہے۔ زبان، آنکھ اور کان، یہ سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے درجے کے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی عنایات ہوئیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا جو مقام پایا ہے تو وہ کیسے پایا ہے؟ فرمانے لگے تین چیزیں میں نے اختیار کی، تین چیزیں میں نے اختیار کی ہیں تو اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا۔ فرمایا کہ وہ کون سی تین چیزیں اختیار کی ہیں؟ فرمایا ایک تو کم کھانا، دوسرا کم سونا اور تیسرا کم بولنا۔ تیسرا کم بولنا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہماری صحتیں اس کی متحمل نہیں کہ کم کھائیں، خوب کھائیں، پرواہ نہیں، سوئیں بھی اچھے سے، لیکن بولیں کم۔ اور حضرت کی خانقاہ میں یہ پابندی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی آئے گا تو بات نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، خاموش رہے گا، اور جو کہ ایسی بد نظمی کرتا اس کو باہر نکال دیتے تھے۔ فرماتے تھے خاموش رہو، بس جتنا وقت یہاں گزارنا ہے خاموشی سے گزارے۔ اصل میں ہم نے بولنے کی لذت پائی ہے، خاموش رہنے کی لذت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اگر خاموش رہنے کی لذت کا ہمیں اندازہ ہو تو ہم حیرت میں مبتلا ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو زبان کے گناہوں سے بچتا ہے یعنی خاموش رہتا ہے، اللہ تعالی حکمت کے چشمے اس کے قلب پر جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم، اللہ پاک نے حضرت کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ 4000 پیغمبروں کی صحبت حضرت نے اٹھائی ہے۔ ایک نبی کی صحبت بھی اگر کسی کو مل جائے تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، اور حضرت لقمان حکیم کو اللہ پاک نے 4000 پیغمبروں کی صحبت اٹھانے کا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا، ان کے ملفوظات سننے کا شرف بخشا۔ تو ایک دفعہ بکری ذبح کی، تو مالک نے کہا کہ بھئی اس کا سب سے اچھا گوشت کون سا ہے؟ پہلے کہا کہ سب سے برا گوشت کون سا ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم اس کا دل اور اس کی زبان نکال کے لائے، کہا کہ اچھا اب سب سے اچھا گوشت کون سا ہے؟ پھر زبان لے آئے اور دل لے آئے۔ کہا کیا مطلب؟
کہا یہ زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو یہ سب سے اچھے ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو یہ سب سے برے ہیں۔ زبان ہمارے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ زبان کی مانند مثال چمچے کی ہے۔ چمچہ، ہنڈیا میں جو کچھ ہوگا چمچے سے وہی باہر آئے گا۔ کبھی آپ نے دیکھے ہنڈیا میں، برتن میں جو ہوگا چمچے سے وہی تو باہر آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ ہنڈیا میں گوشت ہو اور چمچے سے چاول باہر آ جائیں، ایسا جو ہوگا تو اندر میں جو ہوگا زبان پر وہی آئے گا۔ اندر میں اچھائی ہوگی تو زبان سے اچھائی آئے گی، اور اگر اندر میں برائی ہوگی تو زبان سے وہی آئے گی۔ ہمارے اکابر نے لکھے ہیں کہ ہمارے دل کی مثال ٹینکی کی ہے۔ جیسے ٹینک ہوتا ہے نا پانی کا، پانی کے ٹینک میں اگر نل آپ ربڑ کا لگا دیں یا لوہے کا لگا دیں اور پانی کے ٹینک میں زمزم ہو تو نل سے زمزم ہی نکلے گا، اور اگر ٹینک میں گٹر کا پانی ہے، بدبودار پانی ہے، آپ نے نل جو ہے وہ سونے کے لگا دیے، چاندی کے لگا دیے، تو اب اس سے پانی بدبودار ہی نکلے گا، نل کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نل سے اچھا پانی نکلے زمزم، تو پھر ٹینک کو دھو کر کے اس کے اندر اچھا پانی ڈالنا ہوگا۔ ہمارے دل و دماغ کی مثال ٹینک کی ہے، جو اندر میں ہوگا وہی زبان پر ہوگا۔ آپ کپڑے والے کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ کپڑے کی ہی بات کرے گا، لکڑی والے کی دکان پر جائیں گے تو وہ لکڑی کی ہی بات کرے گا، سونے والے کی دکان پہ جائیں گے تو وہ سونے کی بات کرے گا، لوہار کی دکان پہ جائیں گے تو وہ اسی کی بات کرے گا۔ اس لیے اس کے پاس یہی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جب کسی سے ملے تو اس کے اندر میں ایمان کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، للہیت کی بات ہو۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا ایک دوسرے کو تعارف جو کرواتے ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے کرواتے ہیں۔ بھئی یہ کون ہے؟ بھئی یہ صنعت کار ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ فلاں ملازم ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ دکاندار ہے۔ ایماندار، دیندار، تقوی دار، اس اعتبار سے ہم اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ للہیت والا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے آسان عبادت اور اہمیت کی حامل وہ خاموش رہنا ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ، فرمایا صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی پر خرچ کرنا، صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی پر خرچ کرنا، کسی کو کپڑا پہنانا نہیں، دوسرے کو تکلیف سے بچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنی ایذا سے
اپنی زبان کی تکلیف سے، ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے کو بچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اس اعتبار سے ہم میں بہت کمزوری ہے۔ مثلا ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، اس موقع پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا آپ نے گاڑی غلط پارک کر دی، کسی کے گھر کے سامنے پارک کر دی، یا دوسری گاڑی کے ساتھ اس طرح سے پارک کی کہ اس کو اگر جلدی نکلنا ہے وہ نہ نکل سکے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اب ہماری ذات سے اس کو تکلیف پہنچی، ہماری ذات سے اس کو تکلیف پہنچی، اور بے شمار مثالیں۔ تو بھائی، آسان عبادت خاموش رہنا، اور بہترین صدقہ دوسرے کو اپنی ذات کی تکلیف سے بچانا۔ اگر آج ہم صرف اتنا کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو آپ یقین جانیں آپ ولی ہیں، آپ ولی۔ ہمارے اکابر، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس رخ سے ایسی محنت کی۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے یاد نہیں کہ میں اپنے بچوں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے گیا ہوں۔ اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت نہیں گیا۔ اور حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں گھر میں وہ چیزیں جو ذرا مشترک ہیں، سبھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی جگہ پہ رکھیں جہاں سب کو معلوم ہے۔ مثلا ہاتھ دھونے کے لیے صابن ہے، اب صابن عموماً بیسن کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں سے لے اور ہاتھ دھو لے۔ کسی نے اٹھا کر کے صابن وہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا تو فرمایا اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو اب تکلیف ہوگی۔ اب جس کو اور کو ہاتھ دھونے ہیں وہ ڈھونڈتا پھرے گا بھی کہاں ہے، کہاں کسی نے رکھ دیا۔ تولیہ ہے، عموماً بیسن کے ساتھ تولیہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ اب کسی نے وضو کیا اور چہرہ صاف کرتے کرتے تولیہ اندر لا کے رکھ دیا، بیڈ پہ رکھ دیا، صوفے پہ رکھ دیا۔ اب دوسرا آیا، اس نے ہاتھ صاف کرنے ہیں، چہرہ صاف کرنا ہے، تو دیکھا تولیہ نہیں، اب ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت ان چیزوں پر بہت گرفت فرماتے اور فرماتے کہ دیکھو، بزرگی محض تسبیح پکڑنے اور پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ بزرگی اس چیز کا نام ہے، ہر چیز کو اس کا حق دو، ہر چیز کو اس کا حق دو۔ بڑے کو اس کا حق دو، چھوٹے کو اس کا حق دو، بیٹے کو اس کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، مسلمان کو اس کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو، سواری کو اس کا حق دو۔ یعنی آپ ہم دیکھیں ہمارا دین پڑھ کر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی یہاں تک تربیت فرمائی کہ وہ سواری کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، سواری کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ بھی کیا مطلب؟ سفر کرنے ہیں تو سواری پر اتنا وزن ڈال رہے ہیں کہ ایک وقت میں لمبا سفر ہے، ایک آدمی بیٹھ جائے اور ایک پیدل چلے، پھر دوسرا بیٹھ جائے وہ پیدل چلے، پھر کچھ دیر کے لیے دونوں پیدل چلیں تاکہ سواری کو بھی آرام مل جائے۔
یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ آج میرے پیارو، ہم لوگوں نے بزرگی کا اور تصوف کا معیار جو ہے وہ زیادہ نفلیں پڑھنے کو سمجھ لیا، زیادہ تسبیح کرنے کو سمجھ لیا۔ جو ہماری معاشرت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ معاشرت جو ہے یہ تو سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا راستے کو بھی اس کا حق دو۔ کیا مطلب؟ اگر راستے میں بیٹھنے کی نوبت آ گئی، اول تو راستے میں نہ بیٹھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ راستے میں گاڑی روک کے کھڑا ہے، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی، تو اب تکلیف ہو رہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ اول تو راستے میں بیٹھے نہیں، اس لیے کہ راستے میں بیٹھیں گے تو آنے جانے والے پر آپ کی نگاہ پڑے گی۔ فرمایا کہ اگر بہت ہی لازمی کسی کام سے بیٹھنا ہے تو پھر ایک طرف ہو کر بیٹھیں اور نگاہ نیچی کر کے بیٹھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات تعلیم فرمائی کہ آسان عبادت اور بہترین صدقہ اپنی طرف سے دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔